ليكون شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولعامة المسلمين، وفي رواية ولأئمة المسلمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على سيد الأولين والآخرين، سيد الأولياء والمتقين، سيد الرسل والنبيين، سيد الغرر المحجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية وشمس اليقين، أفضل الخلائق بعد النبيين. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام انسانوں کو بھیجا ہے اس نظام کے دو حصے ہیں. ایک حصہ انسانوں سے خود بخود صادر ہوتا ہے اور وہ انسانی زندگی کی ایک قسم کی فطری ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ تعلیم، تربیت یا تلقین کی حاجت نہیں ہے. جیسے معصوم بچہ جب ماں کے پیٹ سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے بھوک لگتی ہے اور باقاعدہ دودھ پینے کی تلاش ہوتی ہے. حق تعالیٰ نے اس کو یہ سلیقہ دیا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پستان پکڑ کر اور اس سے پھر دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی کے سکھائے. یہ اس کی فطرت میں اس قدر ضرورت کا علم ڈالا گیا ہے. جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے اور اس کی عمر گزرتی ہے اور تقاضے انسانی پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح چیخ و پکار، اپنی ادائیں، نقل و حرکت، اس سے وہ اپنے تربیت کرنے والوں کو ایک قسم کی اپنی طلب اور ضرورت پہنچاتا ہے. صرف یہ نہیں، پورے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. حق تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں اور اثر پیدا کیا ہے، پیروں کے اندر اور خاصیت ڈالی ہے. اس اطرے سے چہرے کے اندر کتنا بڑا نظام بنایا ہے. دماغ سوچ اور فکر کے لیے ہے، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہے، کان سننے کے لیے ہے، ناک سونگھنے کے لیے ہے، زبان بولنے کے لیے ہے، میٹھا اور پھیکا، کھٹا اور دوسرے رنگ ڈھنگ کے ذائقے سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان میں تاثیر پیدا فرمائی ہے. یہ کام ہاتھ نہیں کر سکتا ہے، جبکہ ہاتھ یہ معلوم کر سکتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا، لیکن یہ نہیں جان سکتا ہے کہ یہ پھیکا ہے یا میٹھا ہے.
یہ خاصیتیں، رنگ برنگ کی خصلتیں اور انسانی ضرورت کی ادائیں اللہ تعالیٰ نے خود بخود پیدا فرمائی ہے۔ جیسے جیسے عالم کے اندر انسان قدم رکھتا ہے، اس کو چلنا سکھا دیتا ہے، وہ بولنا سیکھنے لگتا ہے، کس طرح ضعف اور کمزوری کے عالم میں ہوتا ہے اور کس قدر توانا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے علم کا ایک بہت بڑا نظام ہے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ خلق فسوّا فقدر فہدی، اللہ نے پیدا کیا تو ٹھیک کر دیا، پھر اس کو سلیقہ بھی دیا اور سمجھ بھی اس میں ڈال دی۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ مثلا دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تو پوری دنیا میں کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی، ایسا کوئی سفوف نہیں بنا، ایسا کیپسول ایجاد نہیں ہوا کہ وہ دودھ پینا شروع کر دے۔ تدابیر ہے، دم درود ہے، کلمات مبارکہ ہے، بزرگان دین کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کس وقت اس کو آگاہ اور آمادہ فرماتے ہیں۔ ہم کتنے دنوں سے اور کتنے زمانے سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ کسی دن جب آدمی اٹھنے لگے اور نہ چل سکے تو پتہ چلتا ہے کہ آج تک جو چلنے لگا تھا کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس نظام کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کو تخلیق اور تکوین کا نظام کہتے ہیں۔ اس میں انسان اور حیوان یکساں ہیں، مومن اور کافر دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ تکوینی اور تخلیقی خصلتیں عطا فرمائی۔ ان کے ہاں بھی اس طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑھنے لگتے ہیں، ایسے ہی ان کے تقاضے ہوتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد مختلف موسم اللہ تعالی مسلط فرماتے ہیں، اور ہر موسم کا اس کے مناسبت سے کھانا پینا، رہنا سہنا اللہ انتظام فرماتے ہیں۔ یہ ایسا سمجھے جیسے ایک عمارت بن رہی ہے اور اس کی ساخت مکمل ہو گئی ہے، نقشہ درست ہو گیا، لیکن آپ نے غور فرمایا ہے ایک کمرہ جب ہم بناتے ہیں کتنا مواد اس کے لیے چاہیے، کتنی سوچ فکر چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر سورۃ ملک کے اخیر میں کیا ہے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، تم کے سننے کان کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سارے اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ صرف ان میں سے ایک نعمت کو لے لیا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیروں سے چلا دیا، تمہاری ٹانگیں چلنے کا کام کر دی، اگر یہ رک گئی تو سر کے بل چلانا بھی اس کو آتا ہے۔ جب آدمی کے پیر کام نہیں کرتے ہیں تو وہ تو کچھ اور چیز بن جاتی ہے۔ اللہ اس پورے نظام کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ پھر سمجھاتے ہیں کہ آپ کسی کو جانتے ہیں کہ جو یہ کام کر سکتا ہو، تو کسی کا نام کوئی کیسے لے گا؟ مخلوق میں سب سے بڑا طبقہ اور مقدس جماعت انبیاء علیہ السلام کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انہیں یہ تمام مرحلے اور ان سے گزارنا یہ اللہ کی قدرت کی نیرنگی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی ہو کہ وہ خود پیدا ہوئی ہے اور وہ ہمیشہ سے دیکھتی تھی اور سب کچھ کرتی تھی۔
آخری سوال یہ آئے گا کہ وہ اب ہے کہاں، وہ بڑی مخلوق کہاں ہے؟ اللہ نے اس لیے قرآن میں سید العرب والعجم، سید الخلائق، سید الانس والجن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ انک میت وانہم میتون، حضرت آپ نے بھی مرنا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں، موت سے بچنا کسی کو نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ہیں سب بشر تھے اور سب نے زندگی پوری کر کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، حضرت اگر آپ کا وصال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے نا کہ ایک وزیر نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہمارا فلاں دشمن مر گیا، تو وزیر نے کہا کہ یہ بات تو آپ جو سناتے ہیں یہ ادھوری ہے، اور ادھوری بات سے عقل والا خوش نہیں ہوتا۔ وزیر نے کہا کہ پوری کیسے ہوگی؟ کہا پوری اس طرح ہوگی کہ اس کے ساتھ مجھے یہ خبر بھی دے کہ میں نہیں مروں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہمیں تو دشمن کی موت سے بھی خوشی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ زندگانی مانیز جاویدانی نیس، ہماری زندگی بھی تو فانی ہے، ہم نے بھی تو جانا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قصیدہ ہے اور اس کا یہ شعر بہت مشہور ہے۔ تمنى الرجال ان اموت وان امت، تمنى الرجال ان اموت وان امت، لوگوں نے آرزو کی کہ میں مر جاؤں اگر مر بھی گیا۔ فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، یہ وہ راستہ ہے جس میں اکیلے نہیں رہوں گا۔ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات، کائنات کے اندر ایمان اور اعمال، رشد و ہدایت اور آخرت کی نجات اللہ تعالیٰ نے ان سے وابستہ فرمائی۔ بغیر رسول اور نبی کے کوئی اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رہتی دنیا تک رسول اور نبی بن کے آئے ہیں، مگر حضرت نے بھی اپنی عمر پوری فرما کر 14 دن بیمار پڑ گئے، اور 14 دن میں صرف 14 نمازیں ایسی ہیں جن میں آپ مسجد تشریف نہیں لاتے، بقیت نمازوں میں کوشش کرتے ہیں۔ اور نماز با جماعت میں اس شان سے بھی تشریف لائے کہ ایک ہاتھ حضرت عباس پر ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت علی پر ہے، سہارے سے۔ حالانکہ حضرت کا کاشان نبوت اور مسجد نبوی بالکل چند جیسے اس کونے سے یہاں آ رہے، بہت قریب جگہ ہے جو لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اور بخاری میں ہے کہ حضرت نے عباس اور علی کے سہارے سے جب چل رہے تھے، وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، حضرت کے پیر مبارک زمین سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ محدثین اس کے لفظ کے نیچے لکھتے ہیں ہذہ اظہار البشریہ، یہ بندگی اور بشریت کی شان۔ ویداں جندندے چ بجوڑ کلا نہ جوڑے، او سخدے نئی چ بتل ترتل جوڑی۔ ہمارے ایک بزرگ شاعر ہے، اس نے کہا ہے کہ اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ کبھی آپ صحت مند ہوں گے اور کبھی بیمار پڑ جائیں گے، کچھ خدا تو نہیں ہو کہ ہمیشہ ایک جیسے رہو گے۔ کیسی تسلی ہے، کیسی شان ہے، ہر انسان اس پروگرام کے اندر متسلا رہے، خوب خوش رہے، مطمئن رہے۔ آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے، آج صحت سے ہے
اور کل کسی کو معلوم نہیں ہے. اسلام نے اس لیے ایک ایک لمحے کو عبادت کے لیے اور اللہ کی نعمت کو شکر کرنے کے لیے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے قیمتی متاع ضائع ہو جائے. ایک حدیث ابن عباس کے حوالے سے ترمذی ثانی میں آ رہی ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے ان میں غلطی ہو جاتی ہے اور لوگ ان کے بارے میں مارے جاتے ہیں. مغبون ہو سخت خسارہ لوگوں کو پہنچتا ہے، سمجھتے نہیں. الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور دوسری فرصت. یا رب، پوری زندگی کی نعمتوں کو آپ خلاصہ کر لیں تو دو باتیں نکل آئے گی. ایک فرصت کہ آپ کے پاس وقت ہو، 2 رکعت نماز پڑھنے کا بھی وقت چاہیے، مسجد میں آنے کے لیے بھی زندگی چاہیے، دین کے نیک کاموں کے لیے بھی تو فرصت چاہیے. اور پھر اگر فرصت ہے تو پھر اعضاء کی سلامتی، ارادے اور ہمت کا عزم اور استحسان، اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ علماء کے ہاں یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ صحت مند کس کو کہتے ہیں. مثلا ایک شخص جسم کے کچھ حصے سے معذور ہے، 5 نمازیں پڑھ رہا ہے. دوسرا شخص سر سے پاؤں تک کیوں کوئی عیب و نقصان اس میں نہیں ہے، 1 نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. یہ مرض اور عذر اس صحت کے مقابلے میں اللہ کی نعمت ہے، اور وہ صحت ایک عذاب ہے جو اس کے خلاف محاذ تیار ہو رہا ہے. اللہ، ہم نے ایک بزرگ دیکھا، دونوں ٹانگوں سے معذور تھے، اور ایک سرکاری یونیورسٹی میں وہ استاذ تھے، بہت بڑے پروفیسر تھے. میں 2-4 دن حضرت کی خدمت میں رہا ہوں تو میں حیران رہ گیا کہ اس معذوری کے عالم میں اس شخص کا ایک لمحہ بھی فارغ نہیں تھا. اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو کئی پروفیسر، کئی ڈاکٹر، کئی انجینئر خدمت میں کھڑے ہوتے تھے، اور حضرت ان کے اوپر بیٹھ کر پھر پڑھتے تھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین. خدایا تیرا شکر ہے کہ آپ نے ان کو میرا تابع کیا، میرا کام آپ ان سے لے رہے. تو ان کے ایک مرید خاص نے سے مڑ کے کہا کہ حضرت میں کیا پڑھوں؟ تو ان کو کہا کہ مولانا آئے ہیں، ان کو جزیات کا بہت پتہ ہوتا ہے، ان سے میں پتہ کر کے بتاؤں گا. میں نے اس وقت کہا کہ یہ خاموش رہے، بس یہی کہا. سوال یہ ہے کہ چلنے پھرنے والے لوگ تو بہت ہیں دنیا میں، اور معذورین خال خال ہوتے ہیں، لیکن پھر ان معذورین میں بعض ایسے معذور ہے کہ صحت مندوں کی صحت ان پر قربان جائے. اللہ، بعض کتابوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک نعمت لے لیتا ہے تو 10 دے دیتا ہے، اور جب 10 لے لیتا ہے تو 1000 دے دیتا ہے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب جوارح کمزور ہو جاتے ہیں تو قلب کی طاقت اور ہمت کی بڑھا دی جاتی ہے. اصل بیماری جو لا علاج ہے، نہ آپ کو تکلیف ہے، نہ آپ کو درد ہے، نہ اعضاء میں کچھ توڑ موڑ ہے، نہ فالنج ہے، نہ کولنج ہے، نہ کوئی درد سر ہے، نہ مرض قلب ہے، نہ کوئی کسی جسم کے حصے میں کوئی نقصان نہیں، لیکن کوئی کام نہیں کر رہا ہے. اگر حکیم لقمان اور اجمل خان آ جاتے، خدا کی قسم وہ بھی اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ لیتے کہ ہم علاج نہیں کر سکتے. یہ ایسا خطرناک قسم کا کینسر ہے.
جیسے صحیح و سلامت انسان کے اعضاء سے خیر و برکت چھین لے. زندگی اور عمر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور صحت اور تندرستی اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگوں سے ان کے بارے میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے، یعنی خیال نہیں کرتے اور وہ نعمتیں ختم ہو جاتی ہے. الصحہ تندرستی اور والفراغ اور فرصت. ابھی آپ صحت میں بھی ہیں اور فرصت میں بھی ہیں. جمعے کے بعد آپ عصر تک تلاوت بھی کر سکتے ہیں، دعائیں بھی اور نفل بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کل بھی آپ کی اس طرح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کا احترام کر لو کیونکہ 5 مقابلے کی چیزیں آنے والی ہیں. حیات کا قبل موت کا، زندگی کا احترام کر لو، موت آنے والی ہے. وغناء کا قبل فقر کا، اور یہ توفیق جو اللہ نے دی ہے، صلاحیت دی ہے، غنی ہے، متمول ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے دیکھتے رہو اور کچھ نہ کر سکو. فقر میں تو عجز ہوتا ہے. وصحت کا قبل مرض کا، اور صحت کا خیال رکھو بیماری سے پہلے. وشباب کا قبل حرم کا، اور جوانی بہت بڑی نعمت ہے، بڑھاپے سے پہلے. اللہ اکبر. بڑھاپے میں عمر پیچھے ہٹ جاتی ہے، کمزوریاں سب سامنے آ جاتی. جب جسم میں قوت دفاع مان پڑ جاتی ہے تو ہر مرض حملہ آور ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن و سنت میں بوڑھے کے ساتھ بہت احسان کا برتاؤ آیا ہے. صحیح مسلم میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ تعالی لا یستحی من شیبۃ المسلم. اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے مسلمان کے سفید بالوں سے. داڑھی سفید ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا احترام فرماتا. شاید یہی مطلب ہو کہ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر. جب کسی کا آپ خیال رکھتے ہیں نا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپ قطار میں نہ ہو، آپ ویسے آ جائیں. اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کے آنے کی بھی ضرورت ہے، میں وہیں آپ کے گھر بھیج دیتا ہوں. کمزوری ہے. اور جب آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ بہت عاجز اور کمزور ہے تو آپ بغیر اس کے مانگے کچھ دینے لگتے ہیں. جب یہ ٹانگ سے میں معذور ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس حالت میں نہیں جانا چاہیے. تو تھوڑا جب چلنے لگا تو میں حرم شریف گیا عمرے کے لیے. تو وہاں عرب شیخ گزر رہا تھا تو پیچھے مڑ کے مجھے ریالوں کی ایک گڈی. تو میں نے کہا کہ میں اس کا مستحق نہیں ہوں. بے شک ٹانگ میں عذر ہے، لیکن یہاں رہنے سہنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. تو کہنے لگے کہ ادعو اللہ علی، اب میرے لیے دعا کر لیں. میں حیران ہو گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. پہلے تو میں نے یہ سوچا کہ معذور سے کہتے ہیں، پھر میں نے سمجھا کہ نہیں، عام طور پر لوگ اپنے بہانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ان کو ایک عجیب بات نظر آ گئی کہ میں نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں پیسے جمع کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو یہاں ایک کو راضی کرنے آئے ہیں جس کے دست قدرت میں آسمان و زمین کے تمام خزانے ہیں. کس شان سے بیان ہو رہا ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خدا کی قسم، کوئی مسلمان کلمہ گو جس میں صدق ہو 3 دن تک دعا میں یہ آیت پڑھ لے، پھر دیکھو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. یہ پڑھتے وڑھتے نہیں ہے، یہ بس مانگنے کے چکر میں ہے. لوگ آئے اور ان کو دے.
یا آپ کوئی تیار تعویذ دے کہ ان کے ہاتھ میں رکھے اور آسمان سے لفافے کے اندر ڈالر بہت سارے ان کے گھر پہ آ جائے. وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا کہ تعویذ دے دے تو حضرت فرماتے کہ آپ 10 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے آئیں تب تعویذ اثر کرے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ کم از کم ان سے کچھ کام بھی تو لینا چاہیے. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ جی آپ لکھ کے دیں. اصل مسئلہ تو آپ کے پڑھنے کا ہے. رحمتیں اور نصرتیں تو آپ پر براہ راست برسنا چاہیے. قرآن کریم میں جتنی آیتوں میں اللہ رب العالمین کی مالکیت، اللہ کی سلطنت، اللہ کے خزانے، اختیارات بیان ہوئے ہیں، ان کو آپ ترتیب سے پڑھتے رہیں. کیمیا اس کے سامنے کیا بیچتا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاتھ سے قبولیت اور احسان کی بارش متوجہ ہو جائے گی. تو دنیا کے اندر عجیب نظام ہے کہ جب ایک آدمی کمزور ہو جاتا ہے تو جو لوگ جانتے ہیں طاقت اور کمزوری وہ بھی مہربان ہو جاتے ہیں. معصوم بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم آیا ہے، خواتین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا حکم آیا ہے، بوڑھے اور بیماروں کے ساتھ، کیونکہ یہ ناتوان ہے، کمزور ہے. ان اللہ تعالی لا یستحیی من شیبۃ المسلم، مسلمان کے سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیا ہے. جب دنیا میں اس قدر اکرام فرماتے ہیں تو یہ سفید بالوں والا اس سفیدی کے عالم میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا حساب کتاب معاف فرمائے. حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے، معاف کر دیے. بوڑھا ہے. بوڑھا کس کو کہتے ہیں؟ جو سویرے اٹھے اور سب سے پہلے داڑھی منڈا دے. یہ زبردست جرمنی قسم کا بوڑھا ہے. یعنی اس کے سفید بالوں سے اللہ تعالیٰ کو حیات آتی ہے، اس کو خود نہیں آتی. میرے پاس آتے ہیں، کہتے بہت کمزور ہو گیا ہوں، بلیڈ نہیں پکڑ سکتا ہوں، زخمی ہو جاتا ہوں. افسوس ان کے اس درد و غم پر بھی آدمی کو صدمہ ہوتا ہے. دل میں اب طاقت کہاں، خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے. موت کا لمحہ ہے، تباہی کا زمانہ ہے کہ بلیڈ پکڑا نہیں جا رہا ہے لیکن داڑھی اس حال میں بھی چھوڑ دی رہی ہے. شیطان کو برابر راضی کرنا ہے اور ابلیس کا بھی استاد بن کے دکھانا ہے کہ تم نے کیا بیچنا ہے، آؤ دیکھو میں کتنا زبردست آپ کا شیخ ہوں. تو اگر ہم ان کو کہیں کہ بس کرے نا آپ تو توبہ کر لیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے انشاءاللہ آپ دعا کر لیں تو یہ بھی ہو جائے. بھئی یہ اس حالت تک جو پہنچے ہیں کس کی بد دعا لگی آپ کو؟ کیا جرم کیا تھا آپ نے؟ معاف ہی نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے اب تو نوجوانوں کے چہرے سرسبز و شاداب. ایک شخص میرے پاس آئے، اس نے کہا میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں نے داڑھی رکھ لی، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے کہا آپ اسی گھر میں رہیں اور آپ اس نعمت کا اللہ کا شکر کریں. بڑے بڑے اکابر اور بزرگ اور اولیاء کے گھروں سے یہ نعمتیں چھن گئی اور آپ کو اللہ نے بغیر طلب کے عطا کی، تو اس کا احسان و شکر تو بجا لائے. تو اس نے کہا شکر کیسے کروں؟ میں نے کہا اس کی نافرمانی سے توبہ کر. کہا میں نے تو کوئی نافرمانی نہیں کی ہے. میں نے کہا یہ جو داڑھی مونڈ رہے ہیں اور صبح صبح اور روزانہ اور بلا ناغہ مداومتن اور مواظبت، بس اس سے توبہ کر لے. در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبری. اے فارسی والو، کیا کمال کا کلام کیا ہے.
در جوانی توبہ کردن شیوئی پیغمبر. جوانی سے نیک اور صالح ہونا یہ انبیاء کی شان. انبیاء کسی عمر میں بھی گناہ نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان کو معصوم پیدا فرمایا ہے. وقت پیری گرگ ظالمی شود پرہیزگار. بوڑھا ہونے کے بعد تو بھیڑیا بھی گوشت کھانا چھوڑ دیتا ہے. ہائے ہائے. کوشش تو اس بات کی ہو کہ جتنا جلد، جتنا سویرے، جتنا وقت پر ہر گناہ سے توبہ، ہر گناہ سے توبہ. عقل مند تو کہتے ہیں کہ مبتلا گرفتار بمصیبتی بہتر از گرفتار بمعصیتی. اگر کسی کو تکلیف اور صدمہ پہنچ گیا یہ اتنی خطرناک بات نہیں جتنا گناہ کا مرتکب سخت خطرے سے دوچار ہے. کیونکہ مصیبت پر تو انعام ملتا ہے مومن کو اور معصیت پر اس کی پکڑ ہو رہی ہے. اس لیے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کے ساتھ گناہ کی دعوت دی تو اس نے اللہ کے حضور درخواست کی. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ ان کی یہ سازشیں تو ختم فرما، گناہ سے مجھے بچا. یوسف الصدیق اللہ کے معصوم نبی بالکل جوانی اور حسن و جمال کے عالم میں دعا کر رہا ہے. اور اگر اس سے بچنے کا یہ ذریعہ ہے کہ جیل چلا جاؤں تو حضرت فرماتے خدا ہے جیل جانا بہتر ہے لیکن گناہ کے لیے میں تیار نہیں. اللہ کے انبیاء ایسے معصوم ہیں. اللہ نے اس لیے ان کے نام اور ان کے مقام واضح کرنے کے لیے پوری ایک سورت یوسف کے نام سے قرآن میں نازل فرمائی. اور ابن قیم نے الجواب الصحیح میں لکھا ہے ففیہا الف حکم و عبر. اس میں 1000 حکمتیں و نصیحتیں سورت یوسف. ان اللہ لا یستحیی من شیبۃ المسلم. اللہ تعالیٰ کو سفید مسلمان کے سفید بالوں سے حیا آتی. سر سے پاؤں تک جسم کے کتنے حصے لیکن بزرگی اور بڑھاپا داڑھی کے ذریعے مسلم ہے. اس کی پہچان اور اس کی قدر و قیمت کی علامت جو قرار دے دی گئی وہ داڑھی ہے. بڑھاپے میں بینائی بھی کم ہو جاتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے اندھے پن سے اللہ گویا. بڑھاپے میں بولنے میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ پہلے بولتا تھا اور اب نہیں بولتا ہے مجھے بڑی حیا آتی ہے. ہاتھ اور پیروں میں بھی لرزہ آ جاتا ہے توانائی تو نہیں رہتی. تو یہاں بھی نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ داڑھی مظلوم حصہ ہے. مظلوم حصہ ہے. اس پر ظلم بہت ہوا ہے. تو مظلوم جو 15-16 سال تک پٹا ہو اور جس کے رونے کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا. ایسے مظلوم اور اس کی فریاد اور آہ و بکا وہ قابل رحم ہے. اللہ رب العالمین کیا حدیث صحیح میں ہے اتق دعوت المظلوم. بچو مظلوم کی بد دعا سے. فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وہ جب دعا کرنے لگتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی. بطرف از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردل. اسی کا ترجمہ ہی نظم میں ہے. بطرف از آہ مظلومہ کے ہنگامی دعا کردل.
اجابت از در حق بہر استقبال می آید. اللہ قبولیت کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آتا ہے کہ آپ کو بہت تکلیفیں پہنچ جائیں گی، بہت پریشانی ہوئی. حدیث میں ہے قیامت کے دن جب مظلومین کو اللہ کی طرف سے نعمتیں اور اجر بٹنا شروع ہو جائے، دیتے دیتے پھر یہ اعلان بھی ہوگا کہ ظالم نے جو ظلم کیا ہے اور اس کے ساتھ جو نیکیاں ہیں وہ چھین چھین کے ان کو دے دیا، اس کا کچھ نہیں رہا. کیوں اس کو ستایا ہے؟ الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ جو آج ظلم ہو رہا ہے قیامت کے دن اندھیرے بن جائے اور ظلم کرنے والا اس میں ڈوب جائے. جیسے کالے کھپ اندھیرے میں ایک شخص سرگردان ہو، نہ اسے پاؤں رکھنے کی جگہ معلوم، نہ کھڑے ہونے کی نہ بیٹھنے کی. قیامت کے دن ظالم کو اپنے پندار ظلم میں ایسے ہی سرگردان کر دیا جائے. کہیں بھی ظلم جائز نہیں. علماء لکھتے ہیں اور تو چھوڑو اپنے جسم کے ساتھ جائز نہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر یہ انگلی میں کاٹنے لگو تو گناہ ہے، اگر یہ انگلی میں آگ میں ڈالو تو گناہگار ہو. جیسے کسی اور کی انگلی جلانے کی سزا ہے، اس کی یہی سزا اس شخص کو ملے گی. علماء اس لیے کہتے ہیں ان المرء لا يتملك على نفسه. انسان اپنے جسم کا مالک نہیں، جسم امانت ہے. اس لیے جسم کے کسی حصے کو اللہ تعالی کے خلاف استعمال کرنا یا اسے گناہوں میں ملوث کرنا ناجائز اور حرام کام اللہ تعالیٰ نے بتائے. دیکھنا بھی ہے تو درست طریقے شہوت کے دیکھنے کو زنا فرمایا. العینان یزنیان. حدیث میں فرمایا بعض لوگوں کی آنکھیں زنا کرتی. الاذنان یزنیان. کان بھی زنا میں لگتے ہیں. جسم کے جو جو حصے گناہ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے ذمہ گناہ کا وزن ڈال دیا، ذمہ داری ڈال دی کہ یہ آپ کر رہا ہے. قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے جسم کے ایک حصے سے گناہ ہوا ہو، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے جسم کے بہت سارے حصوں نے وہی گناہ کیا ہوگا. نستغفر اللہ ونتوب الیہ ونسأل اللہ السلام والعافیہ. اس لیے کسی بھی انسان کو اپنے جسم کا کوئی حصہ موعودہ اور مطلوبہ صلاحیت کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. پیر چلنے کے لیے ہے. اگر کوئی شخص پیروں کے ہوتے ہوئے ہاتھ سے چلے تو ظالم ہے. ہاتھ اس کے لیے. ہاتھ پکڑنے کے لیے ہے. اگر یہ شخص پیر سے پکڑنے لگے تو ظلم کر رہا ہے. وضع شیء فی غیر موضعہ ظلم. اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اس نظام کے تمام اجرام کو، جوارح کو اور اعضاء کو خود صلاحیتیں اور کام ودیت فرمائے ہیں کہ یہ کام اس نے کرنا ہے، دوسرا کام نہیں کر سکتا ہے. اور سارے جسم کو، سر کو، دل کو، روح کو ملا کر کے اس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. اے ایمان والو رکوع سجدے کرو. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ. اپنے رب کی عبادت کرو. وَافْعَلُوا الْخَيْرَاتَ. تمام نیکی کے کام کرنے لگو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. رکوع سجدہ سارے نیکی کے کام، اللہ تعالیٰ کی عبادت. اس کو اجازت نہیں ہے کہ یہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے. یہ جتنا نظام بتایا ہے ان میں سے کس حصے میں کس کا دخل ہے. اور لوگ تو چھوڑو، ماں باپ جس سے انسان پیدا ہے ان کا بھی تخلیق میں دخل نہیں. قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ماں باپ نے تم کو پیدا کیا.
ماں باپ کہاں پیدا کر سکتے؟ وہ ایک ناخن نہیں بنا سکتے، ایک بال نہیں لا سکتے، کان کا ایک کونا نہیں بنا سکتے. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مخلوق ایسی بھی ہے جو بنانے لگی ہو، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. یا ایھا الناس، اے لوگو، شرق اور غرب، شمال و جنوب، فرش تا عرش، تمام کائنات کو خطاب ہے. اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان کھول کے سنو اسے. پورے قرآن پاک میں اس طرح آیت کہیں اور نہیں ہے، صرف اس ایک جگہ سورۃ حج کے آخر رکوع کی پہلی آیت. یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، اس کو سننے لگو. کان کھول کے سنو پورے توجہ سے. فاسمعوا نہیں فرمایا، طالب علم جانتے ہیں. فاستمعوا لہ، الاستماع هو الاصغاء کلہ. اہل لغت کہتے سارے کام چھوڑ چھاڑ کر کے ادھر اس کو خاموش کر کے مجھے سننے دو ذرا. اس کو کہتے ہیں کہ الاستماع. دل پہلے متوجہ ہو اور کان بعد میں متوجہ ہو تو استماع کہلاتے ہیں، اور کان متوجہ ہو دل کو پتہ ہی نہیں ہو تو سماع کہلاتا ہے. اور نہ کان کو خبر اور نہ دماغ کو خبر اور نہ دل کو خبر تو سماع کہلاتا ہے. قوالی، سماع، فضول کام، بدترین کائنات ہے. اے لوگو، ایک مثال بیان ہو رہی ہے، اس کو سنو کان کھول کر. وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں بنا سکتے ہیں ایک مکھی بھی. آپ تو بچہ اور بچی اور بیٹا اور بیٹی، اللہ فرماتے ہیں ایک مکھی، ایک ٹڈی، ایک مکڑی، ایک مچھر نہیں بنا سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ساری دنیا کی درگاہیں، سارے آسمان و زمین کی خلقتیں جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کوئی مکھی کوئی چیز اڑا کے لے جائے یہ واپس نہیں لے سکتے. قرآن پاک بھی خوب پردہ چاک کرتا ہے. تو دینا کیا، لے نہیں سکتے، ان کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی نکمے اور جن سے مانگا جاتا ہے وہ بھی ناتوان اور کمزور. مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا، مہر کی تجھ سے توقع تھی ستمگر نکلا، موم سمجھا تھا تیرے دل کو سو پتھر نکلا. کون کسی کو دے سکتا ہے؟ حضرت جب نماز سے فارغ ہوتے فرماتے اللہم لا مانع لما آتیت، خدا ولا معطی لما منعت، اور آپ روکنے لگے کوئی دینے والا نہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بڑے مقام مرتبے شان اور زور والا بھی تیرے سامنے زور نہیں دکھا سکتا. ملوک اور سلاطین کو چھوڑے، انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے بھی سرتاج اور سرخیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے فرض نماز کے بعد نمازیوں کے سامنے اللہ کی یہ توحید بیان کرتے ہیں تاکہ امت کا عقیدہ محفوظ ہو جائے اور ان کو کوئی گمراہ نہ دے، بہکا نہ دے.
یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، بیان ہونے لگی ہے ایک ضروری مثال، کان کھول کے سنو سے۔ ان کے کان ہیں جو درگاہ پہ ماتھے رگڑ رہے ہیں اور آئے دن ان کی نیاز اور ان کی نظر بابا پہنچ بابا پہنچ، یہ اس قرآن کو مانتے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ قرآن کی یہ آیت جب نازل ہو رہی ہے، 3 فرقے ہیں غیر اللہ کو پکارنے والے۔ یہود پکارتے تھے عزیر علیہ السلام کو، عیسائی پکارتے تھے زندہ عیسیٰ جو آسمانوں میں ہیں، اور مشرکین پکارتے تھے 360 اولیاء کو، جن کی یادیں انہوں نے بتوں کی شکل میں بیت اللہ میں رکھی تھی۔ پکارنے والے کو قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے کہ مشرکین نے بیشتر پکارنا ملائک کا کیا تھا، اور وہ ملائک کو خدا تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، معاذ اللہ، جس پر قرآن نے کہا کہ خود تو بیٹی پسند نہیں کرتے۔ اور مختلف پیرائے میں قرآن نے کہا کہ تم تو بیٹے چاہتے ہو اور خدا تعالیٰ کی طرف بیٹی منسوب کرتے ہو۔ ام لہ البنات ولکم البنون، خود تو بیٹوں پہ فخر کرتے ہو، خدا کو کہتے ہو کہ فرشتے اس کی بیٹیاں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، کیا ناکارہ تقسیم کرنے لگے ہو۔ کبھی قرآن پاک ان کی کبھی خصلت بیان کرتے ہیں کہ تم خدا کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو اطلاع ملتی ہے کہ تیرے گھر بچی ہوئی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ہو جاتا ہے اس کا چہرہ غم سے سیاہ اور وہ چھپتا رہتا ہے، غم میں ڈوبا رہتا ہے۔ اللہ یتوارا من القوم، چھپنے لگتا ہے برادری سے، ایمسکہ علی ہون، آیا چھوڑ دے اس بچی کو ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ مٹی میں گاڑ دے۔ خود تو بچیوں کے ساتھ یہ سلوک، ساء ما یحکمون، کیا ناکارہ فیصلے کرتے ہو۔ سورۃ نجم میں فرمایا ان الذین کفروا لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ پتہ کہاں سے چلا کہ فرشتے مؤنثات ہیں؟ ایسا کہنے والے بھی کافر ہیں۔ ما لہم بہ من علم، کچھ بھی ان کو خبر نہیں، ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ علماء لکھتے شرک اور بدعت کی کبھی علم نہیں ہوتا، وہ شہرت پر، افواہ پر اور ڈکوسلے پر سارا کارخانہ چلتا ہے۔ قرآن نے اس لیے کہا کہ اے لوگوں کان کھول کے ایک مثال سنو، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز بنا نہیں سکتے ہیں ایک مکھی، ولو اجتمعوا لہ، اگرچہ ساری دنیا کی درگاہیں اور مردے جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر کوئی مکھی ان سے چڑھاوا لے چلے، حلوے کا ٹکڑا اٹھا کے لے چلے، لا يستنقذوه منه، چھڑا بھی نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب، بالکل کمزور ہے مانگنے والا اور جو مانگا جاتا ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے۔ یہ اصل نقطہ ہے
متسنن اور بدعتی کے درمیان فرق کا. موحد مسلمان اور نام نہاد مومن اور شرک میں لت پت گندا آدمی دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم بزرگوں کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں. قرآن کہتے ہیں تم خدا کو مانتے نہیں، اس لیے بے لگام ہو. یہ یاد رکھنا، جب موحد کو بدعتی کہے کہ تم بزرگوں کو نہیں مانتے، تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھو اور کہو قرآن کہتا ہے کہ میرے سوا مخلوق سے مانگنے والے مجھے نہیں مانتے، مجھے نہیں پہچانتے. ما قدر اللہ حق قدری. اگر یہ پتا ہو کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، سب کا سننے والا وہ ایک اللہ ہے، سب کی حاجات پوری کرنے والا ایک اللہ ہے، خزانے اس کے لبریز، آسمان و زمین کی کل خلائق اس کے محتاج، تو کیا ضرورت ہے کسی سے مانگنے کی؟ مخلوق کو بغیر سبب کے پکارنے کی ضرورت کیا تھی؟ ما قدر اللہ حق قدری. یہ حکمت ہے غیر اللہ کے پکارنے کی. کیوں پکارنے لگے؟ یہ یہود بے لگام کیوں ہوئے؟ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ کو کیوں خدا کی خدائی میں شریک کرنے لگے؟ مشرکین مورتیوں کو بنا کے ملائک کی یادگاریں کیوں منانے لگے؟ ما قدر اللہ حق قدری. اور اسی آئینے میں اپنے زمانے کے مشرک اور بدعتیوں کو بھی ذرا دیکھو تو وہی چیزیں نظر آئے گی، وہی نقشے ہیں لیکن شکل دوسری ہے. ما قدر اللہ حق قدری. اور لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کہیں سیر کے لیے نکل گیا تو وہ ہرن کے پیچھے دوڑتا گیا اور وہ ہرن دور جا کے نکلا. لشکر وزراء سفراء عملہ پورا پیچھے رہ گیا. بادشاہ سلامت کو اندازہ ہو گیا کہ میں تو کسی اور ملک میں آ گیا، بہت دور آیا. سخت گرمی کا موسم تھا، پیاس لگی تھی اور زبان باہر لٹک رہی تھی. یہ پانی اور تمام چیزیں سامان میں عملے کے پاس رہ گئی. اچانک دیکھا پہاڑ کے قریب میں ایک جھونپڑی لگی ہوئی ہے. ایک اللہ کے نیک بندے درویش زمانہ اندر جا کے دیکھا تو وہ نماز میں مشغول ہے. بادشاہ سلامت کو دیکھ کے اس نے خیریت پوچھی تو کہا کہ پیاس لگی ہے بہت. تو انہوں نے مٹکے سے کنڈول بھر کے بادشاہ سلامت کو پانی پلایا. ایک کنڈول دوسرا خوب پیتا گیا. جب طبیعت بحال ہوئی، پریشانی ختم ہوئی، اتنے میں پیچھے سے لشکر بھی پہنچ گئے. بادشاہ نے ملنگ بادشاہ کو کہا کہ قلندر یہ جو ملک ہے یہ میرا ہے اور آپ مجھے بڑے آڑے وقت میں کام آئے ہیں. کسی دن اندر شہر میں تشریف لائیں، میں بھی آپ کا صحیح شکریہ کروں گا اور جو آپ کو چاہیے وہ دوں گا. درویش نے کہا ہم فقیر لوگ ہیں، یہاں گزار رہے ہیں، ہمارے شہر میں کیا کام. بادشاہ نے کہا پھر بھی کبھی اپنے بھولے بسرے دوست کے ساتھ ملنے آ جاؤ. کچھ وقت گزر گیا، ملنگ بادشاہ شہر آیا، کسی کام سے آ گیا ہوگا. کہتے پہاڑ پہاڑ کی طرف نہیں جاتا، انسان انسان کی طرف ایک نہ ایک دن چلا ہی جاتا ہے. خیال آیا کہ بڑی عالیشان عمارات ہے اور زبردست فورس کھڑی ہے اور بڑی چہل پہل ہے. پوچھا ہے کیا چیز ہے؟ کہ فلاں بادشاہ کا محل سرائے ہے، دارالخلافہ ہے. شوق ہوا کہ سب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کو یاد بھی رہے یا نہیں. اہلکاروں کو بتایا کہ بادشاہ کو کہو کہ جنگل سے ایک ملنگ آیا ہے. بادشاہ نیک آدمی تھا، رحم دل تھا، اس نے کہا فوراً بلاؤ. ملنگ بادشاہ جب داخل ہوا تو بادشاہ سلامت نماز سے فارغ ہو کے دعا مانگ رہا تھا. نمازوں کے بعد دعائیں مانگنا 1400 سال سے مسلمانوں کا عمل ہے.
سوائے کسی زائغ اور ظالم و ذل کے کسی نے اس کے خلاف نہیں کہا. والمسألة مبسوطة فی محلها. بادشاہ کی دعا ختم ہو گئی، ملنگ بادشاہ سے بغلگیر ہو گئے، الیک سلیک ہوئی، بڑی خاطر تواضع کے احکامات جاری کیے، اور اس کے بعد ملنگ بادشاہ سے کہا کہ بس یہ میرا شہر ہے اور سب کچھ ہے، آپ بتائیں کیا چاہیے، ابھی حکم دیتا ہوں. ملنگ بادشاہ اس زمانے کے ڈکوس لپیروں کی طرح نہیں تھے جو مال جمع کرنے کے لیے تمام ہتھکنڈے لڑ رہے ہو. مال آ جائے وہ جیسے بھی ہو، بھلے ایمان چلا جائے، مال آ جائے. وہ کسی کی چوری ہو گئی تھی تو کسی نے اس کو کہا، پولیس والوں نے، کہ بھئی کسی بھی ہاتھ ڈالے آپ. تو اس کا کوئی دردمند دوست، اس نے کہا خبردار، مال تو چور لے گیا، ایمان یہ لوگ ختم کر رہے ہیں. آپ ناجائز، کسی کو پتہ ہی نہیں، آپ کہتے یہ لے گیا، آپ کا ایمان رہے گا کیا؟ تو عقل مندوں نے کہا کہ مال جائے، ایمان رہے. اگر مال کے خزانے بھرے پڑے ہیں اور ایمان نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ گوبر کا ڈھیر ہے، گٹر لائن ہے جو بھری ہوئی ہے اس کے گھر اور بینک میں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو نہ یہاں سکون و عزت دلا سکتا ہے، خدا کے ہاں نجات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ مال حرام کے ذریعے ہو جائے. اللہ پیغمبروں کو کہتے یا ایھا الرسل، اے پیغمبر لوگو، کلوا من الطیبات، صاف ستھری چیزیں کھایا کرو، پاک صاف. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تب عمل نیک کر سکو گے. عمل کو بعد میں، حلال خوری کو پہلے ذکر کیا ہے. انی بما تعملون بصیر، میں تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے، گندگیاں نہیں کھایا کرو. واشکروا للہ، خدا کا شکر کرو کہ حلال تمہیں نصیب فرمایا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، انہیں جس طرح عقیدے میں توحید ضروری ہے، اس طرح کھانے پینے میں حلال ہونا ضروری ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، وہ حلال کھا سکتے. بدعتی و مشرک تو مردوں کے نام پہ کھاتے ہیں، وہ زندوں کے بھی دشمن، مردوں کے بھی دشمن، وہ تو کسی کو معاف کرتے ہی نہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، تو صرف عقید توحید نہیں ہے، حلال خوری بھی بہت ضروری ہے. حلال خوری صرف یہ نہیں کہ آپ حلال کھائے اور بینک سے نہ کھائے، سود نہ کھائے. ہاں، سپریم کورٹ بیچاری عاجز مسکین، حکومت نے کہا کہ نہیں ہو سکتا. آپ صرف تفصیلات بیان کر سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے. کسی نے سچ کہا ہے کہ جس نظام کے پائے غلط ہو اس پر تاج کب جچتا ہے. آئے شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت نے ایک موقع پر فرمایا تھا جب ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا اور آج تک ہو رہا ہے، فرمایا ہندوستان میں تو مسلمان مظلوم ہیں لیکن پاکستان میں اسلام مظلوم ہو گیا. آج پورے پاکستان کے اخبارات کا پہلا صفحہ سرخی سے بھرے پڑی ہے کہ حکومت نے کہا ہے کہ ہم سود نہیں ختم کر سکتے. سود کیسے ختم؟ اس پر تو ہم قائم دائم ہیں. اگر سود ختم ہو گیا نظام ٹپ ہو جائے. قرآن پاک کہتا ہے سود کی وجہ سے نظام ختم ہو رہا ہے، ہماری حکومت کہہ رہی نہیں، سود کے بغیر ختم ہو جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. توبہ توبہ. اور کیا کیا باتیں نہ کہی گئی. اخبارات آپ مجھ سے زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں. ہم تو ایسا ہی سرراہ ملاقات ہوئی اکثر، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں. اور دیکھ کے کیا ہوگا؟ ایک چٹان خون روز جلتا ہے دیکھ کے.
توبہ توبہ، ایسی کمزور باتیں، دین دشمنی کے مضامین، اسلام اور توحید کے خلاف پراپیگنڈے اور جلسے، وہ سب اخبارات اس کے زیب و زینت بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال دعا مانگ رہا تھا بادشاہ، اور ملنگ بادشاہ کو کہا کہ مانگو، سب کچھ موجود ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ ملنگ بادشاہ خدا رسید بزرگ تھا، پیسوں کے نام پر بنا ہوا بزرگ نہیں تھا، اور پیسوں کے آگے پیچھے ناچنے والوں میں سے نہیں تھا۔ سچ مچ اللہ تک پہنچا ہوا آدمی دنیا سے اس کا وہ تعلق نہیں رہتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ بھئی آپ خیال نہیں رکھتے بڑے بڑے لوگوں کا، تو اس ملنگ نے کہا ہر کے نان از عمل خویش خورد منت حاتم تعین برد۔ جو اپنے گھر سے کھاتا وہ لوگوں کی چاپلوسی نہیں کر سکتا، بس وہ ایک کے سامنے جھکنا اور سر رکھنا کافی ہے، اوروں کے سامنے سر جھکانے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ملنگ بادشاہ نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی عنایت، صرف ایک بات کا جواب دے، جب میں خدمت میں حاضر ہوا تو آپ دعا مانگ رہے تھے، یہ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ تو بادشاہ ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، بہت کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، کہ وہ چیزیں جو آپ مجھے دے رہے ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہے، کہا اس کے بھی خزانے ہیں، کہ اتنا بڑا اللہ جس سے بادشاہ مانگ رہے ہیں، پھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں کہ آپ سے مانگوں کہ آپ مجھے ایک پلاٹ دے دیں اور ایک چوری کا مکان دے دیں کسی سے چھین کر۔ اورنگزیب بادشاہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ نے حج نہیں کیا، کہا مال حرام سے حج نہیں ہوتا۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میرے دادا جان تو 3400 آدمیوں کو لے کے فرغانہ سے آئے تھے، چادریں کندھوں پہ ڈال کر۔ یہ حکومت اور اس کا چہل پہل تو ہندوستان کا ہے، ہم صرف نگران ہیں، ہم مالک نہیں ہیں۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بینک والے مجھے حج پہ بھیج رہے ہیں، چلا جائیں؟ میں کہتا ہوں ابھی تک یہ ٹھہرے گئے نہیں، وہاں تو باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے آپ کے نام کا۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ مال حرام سے جو شخص حرم شریف چلا جائے اور یہ تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، خدایا میں آ گیا، بالکل آپ کا نیک بندہ آ گیا، تو فرشتہ آواز دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک بل حجک مردود علیک، نہ تو آیا ہے نہ تو انسان کا بچہ ہے، تیرا حج بھی تیرے جیسے ناکارہ اور گندا ہے۔ میں نے کہا وہاں تو اعلان شروع ہوا ہے، ابھی تک آپ پہنچے نہیں، اپنا اعلان تو جا کے سنو۔ اور بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا، یہ کیا ہے؟ عورتوں کی روایت ہے، بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا۔ وہ ابو جہل جو ہر سال عرفات میں کھڑا رہتا تھا اس کا بلاوا تھا۔ بلاوے نہیں ہوتے ہیں، لائن صحیح کر لو، صراط مستقیم پر۔ ایسے سینکڑوں لاکھوں اولیاء و اکابر اور بزرگان دین دنیا سے گئے جو حج اور عمرہ نہ کر سکے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ان کے ایمان میں رتی برابر بھی نہیں۔ بلاوا آ گیا، بلاوا آ گیا۔ اپنی طرف سے یہ نہیں دیکھتے کہ کس کونے سے، کس سوراخ سے گن نکلا ہے اور یہ سفر کر رہا ہے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو مرید نے خط لکھا کہ دہلی کا بادشاہ مجھے اپنے ساتھ حج پر لے جانا چاہتے ہیں، چلا جاؤں؟ حضرت نے فرمایا ایک سفر میں اور ایک عبادت میں 2 بادشاہ خوش نہیں ہو سکتے، ایک خوش ہوگا۔ بادشاہ کے ساتھ سفر ہے، اگر اللہ کا خیال رکھتے ہو اور اس کی عبادت کا تو یہ خفا ہو جائے گا، اور اگر اس کو راضی رکھتے ہو تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ کاملین کا کلام کیسے کامل ہوتا ہے؟ فرمائے ایک سفر میں، ایک عبادت میں 2 بادشاہ ایک وقت میں راضی نہیں کیے جا سکتے، اس لیے آرام سے رہو، حلال مال اور جائز دنوں کا انتظار کر لو۔ بہرحال
ملنگ بادشاہ نے بادشاہ کو کہا کہ اس سے مانگتا ہوں جس سے بادشاہان بھی مانگتے ہیں، اور سب کے سب اس کے محتاج ہے۔ قرآن پاک کو دیکھو، قرآن کیا کہتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض۔ واہ مولا، تیرا کلام کیسا جامع ہے، ہم ادھر کلندر بادشاہوں کے پاس پھر رہے ہیں، اللہ کیا فرماتے ہیں، یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگ رہے ہیں ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب اس سے مانگ رہے ہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ کل یوم ھو فی شأن، ہر گھڑی ہر دن وہ لینے اور دینے میں مشغول ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنے بڑے خدا کے ماننے کے بعد دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت، کس کس نعمت و احسان کو تم جھٹلاؤ گے۔ بہرحال ایک نظام اللہ نے تکوین و تخلیق کا پیدا کیا ہے، وہ دلیل ہے دوسرے نظام کا۔ دوسرا نظام شرائع کا ہے، احکام کا ہے، عبادات کا ہے، حلال و حرام کا ہے، توحید اور شرک کا ہے، سنت اور بدعت کا ہے۔ اللہ نے اس نظام کا لوگوں کو پابند کیا ہے کہ وہ کاملین کا اتباع کر لے۔ میں آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل کروں گا۔ وآخر دعوانا جمیع مسلمانوں کی دنیا و آخرت کی ترقی، عزت و سرخروئی کے لیے دعا فرمائیں، بیماروں کی صحت و شفا کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، پریشان حالوں کی اللہ امداد فرمائے۔ پاکستان جس دریا میں ڈوبا ہے، اللہ اس کی نجات کے اسباب پیدا فرمائے۔ اللہ حکمرانوں کو دینداری، دینی عقل، غیرت، جہاد کا جذبہ اور اغیار کو سرنگوں کرنے کی صلاحیت کی توفیق عطا فرمائے۔ اغیار اور ان کے زہریلے آثار سے اللہ امت مسلمہ کو نجات و عافیت عطا فرمائے۔ دینی مدارس، مساجد، اہل حق، علماء، مشائخ، طلباء اور ان کے محسنین اور جمیع مصلین اور نمازی، جملہ اہل ایمان کے دونوں جہانوں کی اللہ عزت محفوظ فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، مراد عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ حضرت کی زندگی میں ان کے ساتھ مل کر 50 شاگردوں نے لکھا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے کہ امام شافعی کہا کرتے تھے، من لم یمعن النظر فی کتب ابی حنیفہ فلا رسوخ له فی الدین، جو امام ابو حنیفہ کی کتابیں غور سے نہیں پڑھتا اس کے دین اور علم کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 202 یا 204 میں فوت ہوئے ہیں، اور اس وقت فقہ ابو حنیفہ اتنا عام تھا کہ امام شافعی مکہ میں ہیں اور امام ابو حنیفہ کوفہ اور بغداد میں ہیں، لیکن مکے کے علماء امام ابو حنیفہ کے فقہ کے بغیر علم کو نہیں مانتے تھے۔ آپ کی پرچی بہت نرالی ہے، لاہور کے عجائب گھر اس کو بیچ دے تو ان کو کام آئے گا۔ لوگ جو جانوروں کو دیکھنے آئیں گے نا تو یہ آپ کی پرچی بھی پڑھیں گے۔ ہاں، جو بھی دل میں آیا وہ کہہ ہمارا، بس کچھ شرم اور حیا ہونا چاہیے لکھنے میں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں جب فتاوی عالمگیری لکھا جا رہا تھا، 1000 حنفی فتاوی سامنے رکھ کے لکھا گیا۔ باقی کتے کا منہ ڈالا ہوا برتن، اس کی پاکی 3 دفعہ دھونے سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر کتا کسی برتن میں پیشاب یا پاخانہ کر لے تو اس کا دھونا 3 دفعہ ہی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لعاب اس کے پیشاب پاخانے سے زیادہ گندا نہیں ہے۔
اور پھر یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے، اور ابو ہریرہ خود کہتے تھے کہ 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اس لیے 7 مرتبہ دھونے کی یہ روایت طبعی و طبی اصول پر موقوف ہے، یا یہ 3 دفعہ کی دھلائی سے منسوخ ہو چکی ہے، یا یہ اس وقت کی بات ہے جب کتوں کے قتل کا حکم آیا تھا۔ بزدلی سے بچاؤ کی دعا بتا دیجیے۔ اللہ کی قدرت اور عظمت پر مشتمل آیات پڑھتے رہے، بزرگان دین کے واقعات پڑھے۔ دعائے قنوت حدیث شریف سے ثابت ہے، حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے 17 کتب حدیث کے جلد اور صفحے دیے ہیں، معارف السنن جلد 3 میں۔ کسی کے لیے لکھا ہے کہ ان کو بہت ہی بڑی بیماری ہوئی ہے، اللہ صحت و زندگی عطا فرمائے۔ عصر کی 4 رکعت میں امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے، پیچھے سے لقمہ دینے کے بعد وہ کھڑے ہوئے اور نماز مکمل کرائی، لیکن انہوں نے سجدہ سہو نہیں کیا، یہ نماز ہو گئی؟ اسی وقت ان کو سجدہ سہو کرنی تھی، اور سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں نماز دوبارہ پڑھنی تھی، لیکن چونکہ فرائض ادا ہو چکے ہیں اس لیے وقت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی قضا نہیں ہوتی۔ جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگلے جمعے تک اللہ مینار نور پیدا کرے گا اور اس کو فتنوں سے بچائے گا، خاص کر دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہمارے علاقے میں طلاق کا ایک طریقہ رائج ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی طرف 3 پتھر پھینکتا ہے اور اسے طلاق مراد لیتے، اتفاقاً الفاظ ایک ہی ہوتا ہے، اے طلاق بالکل پدرے کاڑی طلاق، پکی طلاق ہے، وہ پتھر کی طرح مضبوط طلاق ہے۔ فیجوز قتل مدع النبوہ بغیر حکم الامیر بدون حکم المشرف، یعنی اذا اجاز العلماء قتله فافتوا بانه کافر وينبغي بل يجب ان يقتل فبعد لا ضرورة الى امر العامر ولا حکم الحاکم۔ دلائل الخیرات درود تاج پڑھنا کیسے؟ دلائل الخیرات تو درست ہے، درود تاج میں کچھ الفاظ غلط ہے، دافع البلاء والوباء والقحط والعالمی اور نور من نور اللہ کو چھوڑ کر بقیہ درست ہے۔ جماعت المسلمین پر کفر کے آثار ہے، ان کے عقائد کفار کی طرح عقائد ہے۔ مؤذن نے مغرب کی اذان سے کافی پہلے الفاظ چھوڑ کر اذان مکمل کی، ایسی اذان کے لیے کیا دوبارہ اذان دینا ہے؟ اگر وقت مغرب داخل نہیں ہے اور اذان دی گئی، اگر کچھ الفاظ چھوٹ گئے تو اذان ہو گئی۔ نماز میں بہت برے وسوسے آتے، کوئی وظیفہ کثرت سے نمازیں اور تلاوت کر لو، وسوسوں کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ختم ہو جائیں گے۔ فقہ کی عربی کتابوں میں کون سی کتاب والے نے اشہد ان محمد رسول اللہ کے موقع پر انگوٹھوں کے چومنے بدعت لکھے؟ فتاوی شام میں لکھا ہے انہ بدعہ۔ بدعتی کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نماز میں آپ کا خیال آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعتی پرلے درجے کا جاہل ہے، وہ کتاب شاہ اسماعیل کی نہیں ہے، سید احمد شہید کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کتاب کو یہ سمجھ نہیں رہے، وہاں کوئی غلط بات نہیں لکھی ہے، وہ صحیح لکھی گئی ہے۔ عبارات اکابر میں محقق الاثر مولانا سرفراز مدذلو نے جواب دیا ہے۔ ایک مدرسے کے محتمم کے لیے کیا یہ اجازت ہو سکتی ہے کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدرسے کا مال استعمال کرے؟ ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کی پھر مقرر تنخواہ نہ ہو تو ضروریات لے سکتا ہے، اگر تنخواہ بھی لیتے ہیں اور ضروریات بھی تو دونوں باتیں جائز نہیں ہوگی۔ آج کل بعض دینی مدرسوں میں کمپیوٹر کی تعلیم دی جاتی ہے، کیا دینی طلباء کے لیے کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، جیسے سائیکل سیکھنا ہے، موٹر سائیکل سیکھنا ہے، کار آپ سیکھ رہے ہیں ضرورت کے لیے، وقت کی ایک ضرورت ہے، دین کی ضرورت نہیں۔ کیا میں اپنی لڑکی کا نام یسرب رکھ سکتا ہوں؟ جی ہاں۔ ثواب نام کیسا ہے؟ درست ہے۔ بعض حضرات مساجد کی تعمیرات کے لیے عام سڑکوں پر چندے جمع کرتے ہیں، پھر ان اموال کا پتہ نہیں چلتا آئے یہ زکوٰۃ کے مال لوگوں نے دیے یا کوئی اور مال۔ ایسے لوگ عموماً غلط کار ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ کار خلاف شرع ہے۔ نقرأ فی خطبۃ النکاح بعد الحمد والصلاۃ والآیات الصلاۃ قال النبی النکاح من سنتی فی روایہ السوال هذا ترتیب فی ای کتاب بارک اللہ، یعنی هذا حدیثان
ليس بحديث واحد. فمسألة العلم الحديث بأن إذا ذكرت حديثا واحد فلا تلصق به يعني آخر حتى تقول قال رسول الله أو في رواية. يعني في كل الكتب هكذا. وأما من يقرأ النكاح من سنتي فمن رغب فهو خطأ فاحش فليس له درك بعلم الحديث. ہجرت کب اور کیوں کی جاتی ہے؟ جب اسلام خطرے میں ہو، مسلمان کی عزت و ناموس خطرے میں ہو. ہماری کچھ رقم کسی کے پاس ہے اور وہ اپنے دینے سے انکار کر، اس کی وجہ سے میں قرض ادا کرنے میں دشواری، ہم سخت پریشان ہیں. اللہ آپ کے لیے انتظام فرمائے. رات کو سورۃ یاسین اور واقعہ پڑھو اور صبح سورج نکلنے کے بعد بلا ناغہ 4 رکعت چاش کی پڑھو. فجر کی نماز کے بعد سورۃ شورى کی آیت نمبر 19 انگلیوں کے پوروں پر 70 بار پڑھا کرو. بلا ناغہ، ناغز کینسر ہے، زہر قاتل ہے. کیا مردے کا چہرہ دیکھنا یا دکھانا جائز ہے؟ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. سب لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کے مردے دیکھتے پھرے. ایک جنازے میں شریک تھا، لوگ دیکھنے لگے تھے، پتہ چلا خاتون کا جنازہ ہے. تو میں نے کہا عورت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر مردے کو دکھانا ضروری ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مرنے والا وصیت کر سکتا ہے کہ اس کے چہرے کو کسی کو نہ دکھایا جائے؟ کر سکتا ہے یہ وصیت. کیا نکاح پڑھانے کا اجرت لینا جائز ہے؟ جائز نہیں، واجب ہے. حضرت میں روزگار کے اصول کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں مگر اب تک کامیابی حاصل نہیں. آپ میرے لیے دعا. یہی عمل جو میں نے بتایا رزق کا وہ آپ بھی کریں. اکثر مسجد میں فرض نمازوں کے بعد لوگ پیسوں کا سوال کرتے ہیں. مسجد میں سوال کرنا منع ہے. فتاوی شام میں ہے کہ سوال کرنا بھی گناہ اور اس کو دینا بھی گناہ. ایک سوال ہے اور ایک چندے کی اپیل ہے، دونوں میں فرق ہے. اگر یہ کہا جائے کہ مسجد کے لیے پیسے جمع کرو، یہ سوال نہیں ہے، یہ ترغیب علی الخیر ہے. سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے لیے مانگتا پھرے، جیسے فقراء و مساکین اس وقت کے شعبہ دباز مانگ رہے ہیں. ہم 4 دوست ہیں جس میں سے ایک حجام کا کاروبار کرتا ہے اور ہمارا کھانا پینا تو ہوتا ہی ہے جس کے لیے وہ بھی ادا کرتا ہے. بہرحال جو حجام داڑیاں موڑتا ہے اور انگریزی بال بنا کے دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور اس کی کمائی حرام ناجائز خنزیر کا گوشت ہے. وہ جب تک کہ وہ وہاں بورڈ نہ لگائیں کہ یہاں کوئی داڑھی نہیں مونڈی جاتی، مونڈنا تو چھوڑو، داڑھی کو ایک قبضے سے کم کرنے والا بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اس وقت تک اس کا کھانا پینا صحیح نہیں ہے. عذاب قبر کے متعلق کسی کتاب کا نام بتائے. قرآن کریم 17 آیات موجود ہے اور احادیث میں 70 احادیث ہے. امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر عذاب القبر حق حدیث نقل فرمائی. اگر کسی شخص کی جان کو خطرہ ہو اور اگر وہ حلیہ تبدیل نہ کرے تو عین ممکن ہے کہ اس کو نقصان پہنچے. تو اس صورت میں اگر وہ داڑھی کٹائے تو تب بچ سکتا ہے. واقعتاً اگر اس کی عزت اور جان خطرے میں ہے اور سوائے اس کے کوئی اور تدبیر نہیں ہے تو اس کو اجازت مل جائے گی. ایک لڑکا جو قرآن حافظ بنتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے، اس لیے کیا حکم ہے؟ دوبارہ پڑھتا رہے، خیر ہو جائے گی. جس طرح اس کے گھر والوں کو اس کے حافظ ہونے کی وجہ سے جو انعامات آخرت میں ملیں گے، کیا اس طرح اس کے بھول جانے کی وجہ سے ان کو بھی عذابوں کا خطرہ ہے. نماز میں اگر خارش ہو تو کس ہاتھ سے، جس طرف آپ کو خارش ہو رہی ہو اس ہاتھ سے. اب آپ کی خارش کا مجھے کیا پتہ ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا کیسے ہے؟ سنت کے عین مطابق ہے. سوال ہے کہ جمعے کے لیے ایک لاٹھی کو متعین کرنا کہ جبکہ دوسرے اوقات میں اس کو استعمال نہ کرے. 2 مسئلے مختلف ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ عام حالات میں لاٹھی رکھتے ہیں ان کے لیے خطبے کے لیے لاٹھی لینا بالاتفاق سنت ہے. دوسرے وہ لوگ کہ جو ویسے تو نہیں لیتے، صرف خطبے کے لیے لیتے، فتاوی عالمگیری میں اس کو مکروہ لکھا ہے لیکن فتاوی شام میں کوہستانی کے حوالے سے اس کو بھی سنت لکھا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ جب لاٹھی بدلی جا سکتی ہے، جب میں زمین پہ جاتا ہوں تو لاٹھی اور ہوتی ہے، جب بنوری ٹاؤن جاتا ہوں تو اور ہوتی ہے، جب جلسے میں جاتا ہوں تو اور ہوتی ہے. تو جمعے کے لیے بھی لاٹھی کے بجائے لاٹ لایا جا سکتا ہے. میرے بھائی کا آج ٹانگ کا آپریشن ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت عطا فرمائے. ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت ڈالو. تو پھر ہم یہ فرقہ بندی کیوں کرتے؟ فرقہ بندی آپ نہ کریں نا، کس نے آپ کو کہا کہ آپ کریں؟ آپ جو کرتے ہیں وہ فرقہ بندی ہے.
ہم جو کرتے ہیں وہ فرقہ بندی نہیں، فرقہ بندی سے بچانے کی تدابیر ہے، آپ بالکل نہ کیا کریں۔ اگر جماعت کی نماز میں نابالغ بچے کو صف میں اپنے ساتھ کھڑا کر کے تو کیا پوری جماعت کی نماز فاسد مکروہ ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر چھوٹے بچوں کو کہاں کھڑا کریں؟ پچھلی صفوں میں، 3 صفوں کے بعد کونے میں کھڑے کر سکتے ہیں۔ طب نبوی پر اردو میں لکھی کی کتاب، بہت ساری کتابیں ہیں، میں چونکہ طبیب نہیں ہوں اس لیے میں طبی کتابیں کم دیکھتا ہوں۔ شاہ اسماعیل نے اپنی کتاب تقیۃ الایمان میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا، یہ کاتب کی غلطی معلوم ہو رہی ہے۔ مودودی صاحب کے بہت سارے ایسے عقائد ہیں جن پر بحث ہو چکی ہے، کتابیں موجود ہے باقاعدہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سہارنپوری نے اردو میں کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے فتنہ مودودیت۔ والدہ کی دوست کی طبیعت بہت خراب ہے، وظیفہ درکار ہے، سورہ تغابن پڑھا کرے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ واجب ہے یا سنت؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ الگ تحقیق واجب ہی ہے، لیکن اپنی نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ یا قرآن کا حصہ پڑھنا گناہ کبیرہ و مکروہ تحریمی، نماز فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے دور تفسیر میں کن حضرات سے پڑھا؟ میں نے حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب اور مولانا لطف اللہ صاحب اور بڑے استادوں سے پڑھا ہے، رسمی شیخ القرآنوں سے میں نے نہیں پڑھا۔ مفتی صاحب جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جسم اللہ کی امانت ہے، کیا کسی کو خون دینا جائز ہے؟ خون دینا ایسا ہے جیسے پیشاب پاخانہ دینا، جب کسی کی جان پیشاب پاخانے سے بچ سکتی ہو تو استعمال جائز ہے، اس طرح دے بھی سکتے ہیں، البتہ خون کی خرید و فروخت ناجائز ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آتے ہیں دین کا کام کرنے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے گئے قیامت سے پہلے نہیں آئیں گے۔ سورۃ انبیاء آخر رکوع پہلی آیت، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، حرام ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ مر چکے ہیں پھر اس دنیا میں آ جائے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ہاں یاجوج ماجوج کا زمانہ قیامت کا ہے، اس وقت آئیں گے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین آتے جاتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اگر نمازی سامنے سے کسی چیز کو پڑھے تو کیا لو رأى مکتوبا وفہما لا تفسد نور الازام ہے، اگر لکھی ہوئی چیز نمازی نے سمجھی تو نماز فاسد نہیں، اور اگر تلفظ کر لیا اس پر تو نماز فاسد ہے۔ گائے یا بکرے کی بیٹے کھانا حلال ہے کیا؟ بٹے حلال ہے، حلال جانور کی بٹ حلال ہے۔ اوجڑی جسے کہ جو شخص اجماع اور قیاس کا منکر ہو الگ تحقیق وہ بھی کافر ہے۔ بدعتیوں کے پیچھے نماز با جماعت پڑھنا، با جماعت ہو یا بے جماعت ہو، کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ مجھ پر بہت سجدہ واجب ہے، کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، اور ابھی مسئلہ یہ ابھی تو مرے نہیں ہو نا، مرنے سے پہلے پہلے پڑھتے رہو، جب مرنے لگو اور پورے نہ ہو پھر بتاؤ۔ گزارش ہے کہ امام صاحب مغرب کی تیسری رکعت میں سورت ملائے یا نہیں؟ تیسری رکعت آخری رکعتوں میں سورت نہ ملانا سنت ہے۔ عرض یہ کہ بعض حضرات نماز میں امام کی قرات کے ساتھ دل میں آگے آگے تو کیا دل میں پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت کہ ہم اپنے گھر میں ختم قرآن کروا سکیں، مدرسہ جو طلباء کو بلاتے ہیں تو کیا ختم قرآن کے ان کو پیسے دینا یا کھانا کھلانا جائز ہے؟ کیسی یہ نہیں بے مروتی کی بات ہے۔ آخر ایک آدمی لکھتے ہوئے بھی سوچا کرے کہ مدرسے کے طلباء اس کے گھر جائے، 1 گھنٹہ وہاں بیٹھ کر کے اس کے لیے پڑھے، اور یہ پوچھ رہے کہ میں ان کو ٹھنڈا پانی پلا سکتے ہیں؟ نہیں، آپ ان کو اوپر آگ تقسیم کر لیں، کیونکہ انہوں نے اب بہت برا کیا ہے نا جو آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ کہ آپ جیسے آدمی کے گھر طلباء کا جانا قرآن کی توہین ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صرف طلباء کو کھانا کھلانا نہیں، 500 روپے بھی دے، ایک جوڑا بھی دے، سال میں 1 دفعہ قرآن خوانی کرے، لیکن پورے ایمان کی قوت کے ساتھ۔ عورتوں کی طرح روزانہ قرآن خوانیاں نہ کیا کرے کہ بس جو ہے نا چنے والے لڈو بٹ رہے ہیں۔ قرآن کی کن کن صورتوں میں حضرت کے بشر ہونے کا ذکر؟ بہت ساری صورتوں میں، کم از کم 45 مقامات پر ہے۔ ایک خاتون کو ان کے شوہر نے 2 مرتبہ طلاق دی، پھر بعد میں جبکہ خاتون 2 ماہ کے حمل سے تھی، اس دوران پھر طلاق دی، بس 3 طلاق مکمل ہو گئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو گئی۔ بغیر حلال شریعہ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کسی کافر کے پاس نوکری کرنا کیسا ہے؟ غیرت کے خلاف ہے، لیکن اپنے کام کا معاوضہ لینا جائز ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب العزت سے آپ کی عمر دراز کرے، ہمیں آپ کی خوشی سے نوازے، آمین۔
حضرت میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ ایسا انتظام فرمائے کہ ہمارے رہائش آپ کی مسجد سے قریب ہو جائے تاکہ 5 وقت آپ کے قریب بھی آمین اللہ آسان فرمائے. لیکن حدیث شریف میں جب لوگوں نے قریب آنے کا کہا تھا تو آپ نے منع فرمایا اور فرمایا دور سے آیا کرو ثواب زیادہ ملے گا. آپ کو دیکھ کر دل کی عجیب کیفیت و لذت حاصل ہوتی ہے. اللہ آپ کو دین کی محبت نصیب فرمائے. میں تو عاجز اور مسکین گناہگار ہوں. آپ کا دین سے تعلق ہے, اس وجہ سے یہ سب نظر آ رہا ہے. مردے سے اکثر لوگ معافی مانگتے, کیا یہ صحیح ہے؟ کہہ سکتے ہیں ہمارا, کیونکہ بالکل پاس کھڑے ہو کر جیسے سلام کرنا جائز ہے اس طرح کہہ بھی سکتے ہیں. معلوم یہ کرنا ہے کہ فجر کی 2 سنت فرض سے پہلے اگر نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے. سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے. چند دن قبل میرے بھائی کا بیٹا ہوا, جس اسپتال میں بچہ ہوا وہاں ختنہ کروانے کے لیے خاتون ڈاکٹر ہے. کوئی مرد ڈاکٹر نے کیا خاتون ڈاکٹر سے بچے کا ختنہ کروایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اس اسپتال میں ہمیں سہولت ہے. ختنے کے لیے مرد کا ہونا ضروری نہیں ہے, وہ تب جب بلوغ کو پہنچے. بلوغ سے پہلے پہلے مرد اور زن دونوں کر سکتے ہیں, بلکہ عورت کا ختنہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کا ہاتھ نرم ہوتا ہے, کوشش اچھا کرتی ہے. یہ تو اس عورت کو پوچھنا چاہیے کہ مجھے ایسا کرنا ہے یا نہیں. بہرحال عند ضرورت جیسے مرد ڈاکٹر خاتون کا علاج کر سکتا ہے اس طرح خاتون بھی مردوں کا علاج ضرورتاً کر سکتی ہے. آپ نے جو لکھا ہے کہ مرد کا انتظام نہیں, یہی ضرورت کافی ہے. زاہد حسین کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے, اللہ درست فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا اتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما. جن کے بیماران ہیں صحت شفا عطا فرما. جن کے آپریشن ہونے والے ہیں اللہ ان کو عافیت تکمیل صحت کے فیصلے فرما. جن کی اموات ہو چکی ہے اللہ ان کی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر و اجر نصیب فرما. جن مسلمانوں کی جو مرادیں ہیں یا اللہ نصیب فرما. جو مشکلات ہیں حل فرما. ہمارے ایک بزرگ ظہیر احمد تاج صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق.